بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. جملہ شریعہ درس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہماری نویں محفل ہے، نواں درس ہے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے عجائبات مع میلاد منانے کی برکات، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے. اللہم افتح علینا حکمتک ونشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے عجائبات آج کا موضوع بہت ہی زبردست موضوع ہے، اور انشاءاللہ آج کے موضوع میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت عجائبات جو نظر آئے تھے اس کو ذکر کریں گے. علامہ ابن خلدون نے اپنی کتاب میں، اور مشہور سیرت نگار امام ابن ہشام نے اپنی سیرت نبویہ میں، اور علامہ ابو القاسم سہیلی نے جو سیرت نبویہ کی شرح الروض الانف کے نام سے تحریر کی، اس میں ذکر کیا ہے کہ یمن میں تبع خاندان کے حکمرانوں کے بعد ربیع بن نضر یمن کا فرما روا مقرر ہوا. ربیعہ نے اپنے عہد میں فرما روائی میں ایک خواب دیکھا جس نے اس کو پریشان اور خوف زدہ کر دیا. اس نے اپنی مملکت کے سارے جادوگروں، کاہنوں، ماہرین نجوم اور اہل قیافہ شناسوں کو اپنے دربار میں بلایا اور انہیں کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس نے مجھے سراسیمہ اور مضطرب کر دیا ہے. مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ. انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اپنا خواب بتاؤ، ہم پھر اس کی تعبیر بتائیں گے. لیکن اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اس طرح اطمینان نہیں ہوگا. پہلے تم سب یہ بتاؤ کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے. عجیب حال، یعنی کچھ بتانا بھی نہیں اور پھر پہلے یہ پوچھنا کہ خواب کیا دیکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم خواب بتائے بغیر اس کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہو تو ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو تمہیں بتائے. لیکن جزیرہ عرب میں اس وقت دو ایسے لوگ ہیں کہ جو تمہارا خواب بھی بتائیں گے اور پھر اس کی تعبیر بھی بتائیں گے. ایک کا نام شق اور دو کا نام سطیح. دوسرے کا نام شق بنی انمار کا ایک فرد ہے اور سطیح کا تعلق قبیلہ غسان سے ہے. بس اس نے دونوں کو اپنے دربار میں بلایا. سطیح شق سے پہلے پہنچا، یعنی دو تھے سطیح اور شق، تو سطیح جو پہنچا وہ شق سے پہلے پہنچا. ربیہ نے اسے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس نے مجھے خوف زدہ کر دیا ہے، تم اس کی تعبیر بتاؤ اور ساتھ یہ بھی بتاؤ کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے. سطیح نے کہا کہ میں آپ کی دونوں فرمائشیں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں. خواب کے بارے میں اس نے کہا، اے بادشاہ، تو نے بھڑکتے ہوئے شعلے اور انگارے دیکھے ہیں جو تاریکی میں سے نکلے اور سرزمین تمہامہ میں آ کر گرے. یہ تمہامہ ایک جگہ کا نام ہے، اور وہاں ہر کھوپڑی والی چیز کو ہڑپ کر گئے. بادشاہ نے کہا، اے سطیح، تم نے بالکل صحیح کہا. اب میں اس کی اب جو ہے آپ اس کی تعبیر بتاؤ. تو اس نے کہا کہ میں قسم لے کر یہ بیان کرتا ہوں، یعنی حلفیہ لے کر کہتا ہوں کہ تمہارے ملک میں اہل حبشہ اتریں گے اور ابین سے جرش تک قابض ہو جائیں گے. جگہ کا نام ہے ابین سے جرش تک قابض ہو جائیں گے، ان کو قبضہ ہو جائے گا. بادشاہ نے کہا، اے ستی، تیرے باپ کی قسم، یہ امر ہمارے لیے بڑا المناک ہے. یہ کب ہوگا؟ کہا، میرے دور حکومت میں یا اس کے بعد. ستی نے کہا، تیرے عہد کے ساتھ، یعنی تیرے عہد کے 60-70 سال بعد. یعنی اس نے کہا کہ جو ہے یہ میرے سامنے ہوگا یا پھر میری حکومت کی بات ہوگا. تو کہا تیری حکومت کے 60 یا 70 سال بعد. پھر ربیہ نے پوچھا، کیا ان کا ملک، یعنی ان کی جو حکومت رہے گی وہ ہمیشہ رہے گی یا ختم ہو جائے گی؟ تو اس نے جواب دیا، 70-75 سال بعد ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ان کو یمن سے جلا وطن کر دیا جائے گا. اس نے پوچھا، کون ایسا کرے گا؟ ستی نے کہا، دی یزن کی اولاد میں سے جو عدن سے
خروج کریں گے، اور حبشہ میں سے زید یہ نام تھا، اور ان کی اولاد میں سے جو عدن، یہ کسی جگہ کا نام ہے، خروج کریں گے اور حبشہ میں سے کسی فرد کو یمن میں باقی نہیں چھوڑیں گے۔ ربی نے پوچھا کیا ان کی بادشاہی ہمیشہ رہے گی؟ ستی نے کہا وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ستی نے کہا اے نبی، ایک نبی جو پاک نہاد ہوگا، جس کی طرف خدا بند بزرگ کی طرف سے وحی نازل ہوگی، وہ ان کی حکومت کو ختم ختم کرے گا۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کس قبیلے سے ہوگا؟ ستی نے کہا وہ غالب بن قہر بن مالک کی اولاد میں سے ہوگا، اور یہ نام غالباً غالب بن فہر بن مالک ہے، یہاں پر قاف ہو گیا ہے، غالب بن فہر بن مالک کی اولاد سے ہوگا، اور اس کی قوم کی حکومت زمانے کے اختتام تک باقی رہے گی۔ بادشاہ نے پھر پوچھا زمانے کی انتہا بھی ہے؟ اس نے کہا کہ زمانہ ختم بھی ہوگا۔ تو ستی نے کہا بے شک وہ دن جب اولین اور آخرین کو جمع کیا جائے گا، نیکوکار اس میں سعادت مند ہوں گے اور بدکار مصیبت میں ہوں گے۔ اس کے بعد شک آیا اور بادشاہ نے اس سے بھی سوال و جواب کیے، اور دونوں کے جوابات میں یکسانیت پائی۔ علامہ ابو القاسم سہیلی لکھتے ہیں کہ ستی نے لمبی عمر پائی، یہاں تک کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا واقعہ اس کی زندگی میں ہوا، یہ ظہور ہوا۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس رات کسرا نوشیروان ایران نے دیکھا کہ، یہ کسرا بادشاہ کا نام، کہ اس کے قصر ابید میں زلزلہ آیا اور اس کے 14 کمرے گر گئے اور ایران کے آتش کدے کی آگ بجھ گئی، حالانکہ 1000 سال سے وہ روشن تھی، اللہ اکبر، اور ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بجھی تھی۔ جب صبح ہوئی کسرا بیدار ہوا تو اس خوفناک خواب نے اس کا صبر و سکون چھین لیا۔ اس کے باوجود اس نے شاہی دربار لگایا اور حسب سابق اپنا تاج سجا کر شاہی دربار میں بیٹھا۔ اس نے اہل دربار کو اپنا خواب سنایا۔ ابھی وہ بتا کر فارغ ہی ہوا تھا کہ اس کے پاس ایک خط پہنچا کہ اس کے آتش کدوں کی آگ بجھ گئی، حالانکہ جب سے اہل ایران نے آتش پرستی شروع کی تھی اس وقت سے آج تک آگ کبھی بھی نہ بجھی تھی۔ یہ سن کر اس کے غم جو ہے اس کا غم کی کوئی حد نہ رہی، نہیں اس کا غم جو ہے بہت زیادہ ہو گیا۔ اسی میں موبدان یعنی مملکت ایران کا قاضی القضات، یعنی ایران کی جو حکومت تھا اس کا قاضی القضات، یعنی پورے مملکت کا جو قاضی، یا مان لیجیے مفتی اعظم جسے آج کل چیف جسٹس بھی کہتے ہیں، اس نے کہا اللہ تعالیٰ بادشاہ کو سلامت رکھے، میں نے ابھی آج ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے کہ آگے آگے سرکش اونٹ ہیں اور اس کے پیچھے عربی گھوڑے ہیں، جنہوں نے دریائے دجلہ کو عبور کیا، پار کیا اور ہمارے ملک میں پھیل گئے۔ کسرا نے پوچھا اے موبدان، ان خوابوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا یوں لگتا ہے کہ جزیرہ عرب میں کوئی حادثہ رونما ہوا ہے، کوئی حادثہ ہوا ہے۔ چنانچہ کسرا کی طرف سے ایک خط نعمان بن منذر کو لکھا گیا، جس میں ہدایت تھی، اور کیا ہدایت تھی کہ شاہی دربار میں کسی ایسے عالم اور حاذق آدمی کو بھیجے جو اس کے سوالوں کا جواب دے سکے۔ نعمان بن عبد المسیح بن عمرو بن حیان الغسانی کو روانہ کیا گیا۔ جب عبد المسیح کسرا کی خدمت میں حاضر ہوا تو کسرا نے پوچھا کہ جس معاملے کے بارے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس کے بارے میں تمہیں معلوم ہے؟ عبد المسیح نے کہا یا تو آپ مجھے بتائیں یا جو آپ چاہتے ہیں وہ مجھ سے پوچھیں۔ اگر میرے پاس آپ کے استفسار کا خواب ہوا جواب ہاں جو ہے اس کا جواب خواب ہوا تو میں بتاؤں گا، ورنہ ایسے آدمی کی طرف آپ کی رہنمائی کر دوں گا جو آپ کے سوالوں کے جواب دے سکے۔ بادشاہ نے اپنا اور موبدان کا خواب اسے سنایا۔ اس نے کہا کہ شام کی سرحد کے قریب میرا ایک ماموں رہتا ہے جس کا نام ستی ہے، یہ وہی ستی ہے، وہ اس سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ کسرا نے اس سے کہا کہ اس کے پاس جاؤ اور اسے جواب لے کر آؤ۔ جب عبد المسیح ستی کے پاس پہنچا تو وہ بستر مرگ پر تھا، بیمار تھا اور اپنے وقت مقررہ کا انتظار کر رہا تھا۔ عبد المسیح نے اسے سلام کیا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اس نے اشارہ میں اپنے آنے کی غرض و غایت، یعنی اپنا جو آنے کا مقصد تھا اس نے بیان کیا، تو اس وقت اس نے ستی نے سر اٹھایا۔ عبد المسیح کہتا ہے کہ جب وہ تیز رفتار اونٹ پر سوار ہو کر ستی کے پاس آیا جبکہ وہ جاں بلب تھا اور قبر کے کنارے پر پہنچ چکا تھا، اس وقت ستی نے اسے کہا کہ تجھے بنو ساسان کے بادشاہ نے بھیجا ہے تاکہ تو قصر شاہی کے زلزلے، آگ کے جو ہے یکلخت بجھ جانے اور موبدان کے خواب کے بارے میں مجھ سے دریافت کر سکے۔ موبدان نے جو خواب میں
بہت تیز اونٹوں کو دیکھا، اور عربی النسل گھوڑوں کا تعاقب جو کر رہے تھے، وہ عربی گھوڑے دجلہ کو عبور کر کے ملک کے مختلف اطراف میں پھیل گئے تھے۔ ان مسجع اور مخفع چھوٹے چھوٹے فقروں میں ستی نے کسرا اور اس کے قاضی القضات کے خوابوں کا ذکر کر دیا، یعنی بہت ہی کم بات میں، مختصر بات میں، ستی نے کسرا اور اس کے قاضی القضات کے خواب، یعنی جو دونوں نے خواب دیکھا تھا، دونوں کا ذکر کر دیا اس کے بعد اسی طرز کی عبارت سے وہ خوابوں کی تعبیر بیان کرتا ہے: اے عبد المسید، تلاوت کثرت سے کی جائے گی اور عصا والا ظاہر ہوگا، اور سماؤ کی وادی بہنے لگے گی، سماؤ یہ جگہ کا نام، اور سابہ کا بحیرہ خشک ہو جائے گا، فارس کی آگ بجھ جائے گی تو یہ شام ستی کی نہیں رہے گا، یعنی تو یہ، اور محل کے گرنے والے کنگروں کی تعداد کے مطابق ان کے بادشاہ اور ملکات تخت نشین ہوں گے، ہر آنے والی چیز آ کر رہتی ہے۔ اس کے بعد عبد المسیح کسرا کے پاس آیا اور اس سے ستی کی تعبیر سے آگاہ کیا۔ کسرا نے کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہمارے خاندان سے 14 بادشاہ اور ہوں گے۔ اس کے بعد تو اس کا خوف اور اس کا ڈر دور ہو گیا اور کہنے لگا، اس لیے اس کے لیے مدت دراز کار ہوگی، جو ہے اس کے لیے مدت کافی ہوگی، اور ابھی ہماری حکومت طویل عرصہ تک برقرار رہے گی۔ فوری تخت سے محروم ہونے کا جو خوف اس پر مسلط تھا وہ وقتی طور پر ختم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کے انداز عجیب ہیں۔ ان 14 میں سے 10 کی حکومتیں 4 سال کے اندر ختم ہو گئی، اور باقی چار، اور باقی جو چار حکومت 4 سال کے اندر ختم ہو گئی، اور باقی چار کا عہد، یعنی باقی چار کی حکومت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں اختتام پذیر ہوا، کیونکہ آخری بادشاہ یزدجرد آپ کے زمانہ میں مقتول ہوا، اور 3164 سال حکومت کرنے کے بعد ایرانیوں کی حکومت کا آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ یہ 3164 سال جو ہے ایرانی نے حکومت کی، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، 14 صدیاں گزرنے کے باوجود آفتاب جہاں تاب کی طرح چمک رہا ہے، تا ابد چمکتا رہے گا انشاءاللہ۔ جب کسرا ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی اور کسرا نہیں ہوگا۔ علامہ ابن کثیر نے حضرت ابن عباس کے واسطے سے یہ ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ ستی مکہ مکرمہ میں آیا، اور قریش مکہ کے رؤسا یعنی بڑے بڑے لوگ، رئیس لوگ، پیسے والوں نے اس سے ملاقات کی۔ اس میں قصی کے 2 فرزند عبد شمس اور عبد مناف بھی تھے۔ انہوں نے بطور امتحان اس سے مختلف سوالات پوچھے، اس نے ان کے صحیح جوابات دیے۔ انہوں نے اس سے دریافت کیا کہ آخر زمانے میں کیا ہوگا۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے الہام کیا ہے وہ لے لو۔ اے گروہ عرب، تم پیرانہ سالی میں ہو، تمہاری بصیرتیں اور اہل عجم کی بصیرتیں یکساں ہو گئی ہیں، نہ تمہارے پاس علم ہے اور نہ نہ سمجھ، تمہارے پاس نہ سمجھ ہے اور نہ سمجھ ہے، نہ علم ہے۔ تمہاری اولادوں میں ارباب عقل و فہم پیدا ہو گئے جو طرح طرح کے علوم حاصل کریں گے، بتوں کو توڑیں گے، اجمیوں کو قتل کریں گے، اور بھیڑ بکری کو تلاش کریں گے۔ اس نے مزید کہا، ابد تک باقی رہنے والے کی قسم، یعنی اللہ کی قسم، اس شہر سے ایک ہدایت یافتہ نبی ظاہر ہوگا جو لوگوں کو حق کی طرف رہنمائی کرے گا، یغوث اور فند نامی بتوں کا انکار کرے گا، اور ان کی عبادت سے برات کا اظہار کرے گا، یعنی ان کی عبادت سے اپنے آپ کو بچائے گا، اور اس رب کی عبادت کرے گا جو ایک ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اس نے بہت سی باتیں بتائیں۔ ستی نے بڑی طویل عمر پائی، کسی نے اس کی عمر 700 سال بتائی، کسی نے 500، اور کسی نے 300 سال اس کی عمر بتائی۔ حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی، سبحان اللہ، یہ بہت ہی اچھا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ، یہ حدیث پاک جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش جو ہے حدیث پاک، یہ خصائص کبریٰ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابیں میں موجود ہیں، اور یہ شیخ شعیب ریفش، یعنی حروفیش، ان کی وفات 810 ہجری میں علی الرحمٰن نے اپنی کتاب الروض الفائق فی المواعظ والرقائق میں نقل کی ہے، اور یہ روایت جو ہے اس میں حضرت امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خصائص کبریٰ میں بھی نقل کی ہے۔
حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم میں تشریف فرما رہے میں نے کبھی درد و الم، بوجھ یا پیٹ میں مروڑ محسوس نہ کیا۔ سبحان اللہ! دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں، جب ماں کے پیٹ میں تبھی سے برکتیں شروع ہیں۔ حمل ٹھہرنے کے کامل 9 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو گئی، یعنی پورے 9 ماہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور جب آپ شکم ماں میں تھے تو نہ آپ کی والدہ محترمہ کو بوجھ لگا، نہ پیٹ میں مروڑ محسوس ہوئی، اور نہ ہی آپ کو درد ہوا۔ جب وقت ولادت قریب آیا تو عام عورتوں کی طرح مجھ پر بھی گھبراہٹ طاری ہو گئی، یعنی حضرت آمنہ فرماتی کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو مجھ پر بھی عام عورتوں کی طرح گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ میرے خاندان والے میری اس کیفیت سے واقف نہ تھے، میں گھر میں تنہا تھی۔ حضرت عبد المطلب طواف خانہ کعبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں مشغول تھے، لہذا میں نے دست طلب اس ذات کے سامنے دراز کر دیا جس پر کوئی پوشیدہ چیز بھی مخفی نہیں۔ اچانک میں نے دیکھا کہ میری غم گسار بہن فرعون کی بیوی حضرت سیدتنا آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئی۔ پھر میں نے ایک نور دیکھا جس سے سارا مکان روشن ہو گیا، یہ حضرت سیدتنا مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ پھر میں نے چودھویں کے چاند جیسے چمکتے دمکتے چہرے دیکھے، یہ حوروں کا قافلہ تھا۔ جب درد ذہ کی تکلیف زیادہ ہوئی، درد ذہ یعنی جب عورت جب بچے کی ولادت کا وقت ہوتا ہے تب جو درد ہوتا ہے عورت کو، اس کو درد ذہ کہا جاتا ہے۔ تب جب تکلیف زیادہ ہوئی تو میں نے ان خواتین سے ٹیک لگائی، پھر عالم الغیب و شہادہ عز و جل نے مجھ پر ولادت آسان فرما دی، اور میرے بطن سے حبیب خدا نور خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اور عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پر سہارا دیے ہوئے ٹک ٹکی باندھے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ! کیا وقت ہوگا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا! حضرت سیدتنا آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شفقت کرنے لگیں۔ حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلدی جلدی حاضر ہو گئی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے بوسے لیے۔ سبحان اللہ! حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام بھی کاشان اقدس میں حاضر ہو گئے، حضرت میکائیل علیہ السلام بھی حاضر ہو گئے، حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام بھی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے، اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے اپنے پروں سے آپ کو ڈھانپ لیا۔ پھر فرشتے آقائے نامدار، مدینے کے داردار، حبیب پروردگار، نائب پروردگار عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نگاہوں سے اوجھل لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کی سیر کرانے لگے۔ تمام جنتی نہروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل فرمانے سے فیضیاب کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی جنتی درختوں کے پتوں پر رقم کر دیا۔ پھر لمحہ بھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھی لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری کائنات پر فضیلت دی گئی۔ حضرت سیدتنا آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرما لگانا چاہا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمانے کرم میں اچھی طرح سرما لگا ہوا ہے۔ سبحان اللہ! کیا کہنا! حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک کاٹنا چاہی تو دیکھا کہ وہ پہلے سے کٹی ہوئی تھی اور اس سے اضافی حصہ زائل ہو چکا تھا۔ پھر حور عین یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں نے حبیب خدا عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف خوشبوئیں لگائیں۔ اس کے بعد 3 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کی جانب جلدی جلدی بڑھے، ایک کے پاس سرخ سونے کا تھال، دوسرے کے پاس موتیوں سے بھرا ہوا جگ، اور تیسرے کے پاس سبز ریشمی رومال تھا۔ انہوں نے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی مکھڑے کو جگ کے پانی سے دھویا، پھر چوغے سے ختم نبوت و تصدیق کی مہر نکالی جو انتہائی روشن و چمکدار تھی، اور اس مہربان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر لگا دی، یعنی جو مہر تھی۔ بس یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سعادت و توفیق کی تکمیل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا مقرر فرشتوں سے پہلے دنیا میں سے کسی کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے نہ بلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر عرش خوشی سے جھوم اٹھا، اور کرسی بھی خوشی سے اترانے لگی، اور جنوں کو آسمان پر جانے سے روک دیا گیا تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے بے شک ہمیں اپنے راستے میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا ہے، اور فرشتے انتہائی خوشی اور رعب سے تسبیح خوانی کرنے لگے، ہوائیں جھومنے لگیں، جھوم جھوم کر چلنے لگیں، اور انہوں نے بادلوں کو ظاہر کر دیا، باغات میں ٹہنیاں جھکنے لگیں، اور کائنات کے گوشے گوشے سے اہلا و سہلا مرحبا کی صدائیں آنے لگیں۔ علامہ جو ہے علماء سیرت
نے اپنی کتب سیرت میں جو ہے واقعات جو ہے نقل فرمائے ہیں، وہ لکھتے ہیں اس رات کعبہ میں جو بت رکھے ہوئے تھے وہ سر کے بل سجدے میں گر گئے، کیونکہ آج کی رات بت شکن کی پیدائش کی رات تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس کی روشنی سے حضرت آمینہ کو شام کے محلات دکھائی دینے لگے۔ امام ابن اسحاق نے اپنی سیرت میں ہشام بن عروہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ان کے والد نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ ایک یہودی تجارت کی غرض سے مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر تھا، رہ رہا تھا۔ جب شب میلاد آئی تو اس نے قریش کی ایک محفل میں آ کر پوچھا، اے گروہ قریش، کیا آج کی رات تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا، بخدا ہمیں علم نہیں۔ اس نے از راہ تعجب کہا، اللہ اکبر! تو اپنے گھر والوں سے بھی اس بارے میں جو ہے ضرور ضرور دریافت کرنا، اپنے گھر والوں سے پوچھنا، اور میری اس بات کو بھی فراموش نہ کرنا کہ آج کی رات اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ! اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے کندھوں کے درمیان بالوں کا ایک گچھا اگا ہوا ہوگا۔ لوگ مجلس برخاست ختم کر کے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ہر ایک نے اپنے گھر جا کر اپنے اہل خانہ سے پوچھا کہ کیا قریش کے کسی گھر میں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ آج عبداللہ بن عبد المطلب کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کا نام ان لوگوں نے محمد رکھا ہے۔ وہ لوگ یہودی کے پاس آئے اور اسے بتایا کہ ان کے قبیلے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا، میرے ساتھ چلو، میں بھی اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اسے لے کر وہ لوگ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے اور کہا کہ ہمیں اپنا بچہ دکھائیے۔ آپ نے اپنے فرزند ارجمند کو ان کے سامنے پیش کیا۔ اس یہودی نے بچے کی پیٹھ سے کپڑا اٹھایا اور بالوں کا اگا ہوا ایک گچھا دیکھا، اور دیکھتے ہی وہ غش کھا کر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو انہوں نے اس سے پوچھا، تیرا خانہ خراب، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ اس نے بصد حسرت کہا کہ آج بنی اسرائیل کے گھرانے سے نبوت رخصت ہو گئی۔ اے گروہ قریش، تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ یہ مولود تمہیں بڑی بلندیوں کی طرف لے جائے گا۔ مشرق و مغرب میں تمہارے نام کی گونج سنائی دے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کی برکت جو لوگ منع کرتے ہیں، اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہم سنیوں کے، ہم مومنوں کی قسمت میں ہے، اور ہم مومنین کی قسمت میں ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں اور اس کی برکات لوٹیں۔ دیکھیں، صدیوں پہلے کائنات میں ایک ایسا بے مثل پھول کھلا کہ جس کی پاکیزہ خوشبو نے زمانے میں پھیلی کفر و شرک اور ظلم و زیادتی کی بدبو کو ایمان و اسلام اور امن و سلامتی سے تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ اس گل کی خوشبو صدیاں گزرنے سے کم نہیں بلکہ تیز سے تیز تر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ وہ بے مثال گل سیدہ آمینہ کے پھول والد سید بطول یعنی حضرت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء صالحہ اور محدثین مفسرین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ولادت کے وقت اور مہینے کی عظمت و رفعت کا خطبہ مختلف انداز میں پڑھتے آئے ہیں، جیسا کہ تقریباً 750 سال پہلے کے امام حضرت علامہ زکریا بن محمد بن محمود قزوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، هو شهر مبارك فتح الله به أبواب الخيرات وأبواب السعادات على العالمين بوجود سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، والثاني عشر منه مولد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ربیع الاول وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کے صدقے سارے جہان والوں پر بھلائیوں اور سعادتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اس مہینے کی 12 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ کیسی شان والی ہے ہوگی وہ گھڑی جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بے سہاروں کے آسرا تشریف لائے، اور اس ساعت کو قیامت تک آنے والے مسلمان کے لیے دعا کی قبولیت کا وقت بنا دیا۔ جیسا کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس مبارک گھڑی میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ سبحان اللہ! یعنی جس وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس ساعت کی مقبولیت کا وصف قیامت تک رہے گا۔ اس گھڑی میں روئے زمین میں غوث و قطب اور دیگر اولیاء کرام غار حرا کے پاس جمع ہوتے ہیں۔ جس کی دعا ان اولیاء کرام کی دعا کے موافق ہو جائے، اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتا اور اس کی ضرورت پوری فرماتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ اکثر اپنے مریدوں کو اس مبارک وقت میں قیام کی ترغیب ارشاد فرمایا کرتے تھے، یعنی
شام کو عبادت کرنے کی مطلب جو ہے ترغیب فرماتے تھے، اس لیے رات میں عبادت کرنے کی توفیق دیے جو ہے حکم دیتے تھے کہ رات میں قیام کیجیے، عبادت کیجیے۔ اس لیے عاشقان رسول اس رات کو عبادات و نوافل اور ذکر و اذکار میں گزارتے اور صبح صادق کے وقت دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ مکان بڑی برکتوں کا خزینہ ہے کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اس لیے علماء محدثین یہاں حاضری دیتے ہیں اور برکات پاتے ہیں۔ جیسا کہ تقریباً 826 سال پہلے کہ بزرگ حضرت علامہ ابو الحسین محمد بن احمد جبیر اندلسی رحمۃ اللہ علیہ اس مکان اقدس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، وہ مقدس جگہ جہاں ایک ایسی سعادت والی بابرکت گھڑی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی، جنہیں اللہ کریم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا۔ اس بابرکت جگہ پر چاندی چڑھائی گئی۔ یہ جگہ یوں لگتی ہے جیسے پانی کا چھوٹا سا حوض ہو جس کی سطح چاندی کی ہو۔ اس مٹی کی کیا بات ہے جس سے اللہ پاک نے سب سے پاکیزہ جسم والے خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے ولادت ہونے کا شرف بخشا۔ یہ مبارک مکان ربیع الاول میں پیر کے دن کھولا جاتا ہے، کیونکہ ربیع الاول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ اور پیر ولادت کا دن ہے۔ لوگ اس مکان میں برکتیں لینے کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں یہ دن ہمیشہ سے یوم مشہود ہے، یعنی اس دن لوگ جمع ہوتے ہیں۔ ایک اور مقام پر آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خاص وہ جگہ جہاں ولادت مبارکہ ہوئی تھی، یعنی خاص وہ جگہ جہاں ولادت مبارکہ ہوئی تھی، وہ تقریباً 3 بالشت کا چھوٹے چھوٹے حوض جیسا چبوترا ہے، اور اس کے درمیان سبز رنگ کا 2 تہائی بالشت برابر سنگ مرمر کا ایک ٹکڑا ہے جس پر چاندی چڑھی ہوئی ہے، اور اس چاندی سمیت اس کی لمبائی 1 بالشت ہے۔ ہم نے اس مقدس جگہ سے اپنے چہرے مس کیے جو زمین پر پیدا ہونے والی سب سے افضل ذات کی ولادت گاہ بنی اور سب سے اشرف اور پاکیزہ نسل والی ذات سے مس ہوئی، اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ سے برکتیں لے کر نفع حاصل کیا۔ مکان ولادت سے برکتیں پانے والے، اس مبارک مکان سے بہت سے لوگوں نے برکت پائی۔ عاشقان رسول پہلے یہاں حاضر ہوتے، اس کا ادب و احترام کرتے، ذکر و اذکار کرتے، محفل میلاد شریف منعقد کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان کرتے، خوب درود و سلام پڑھتے، اللہ کریم کی رحمتوں کا مشاہدہ بھی کرتے تھے۔ 600 سال پہلے ایک عظیم محدث حضرت علامہ بن ناصر الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا وفات 842 ہجری میں ہوا ہے، فرماتے ہیں جب میں نے 814 ہجری میں حج کی، کہ جب میں نے 814 ہجری میں حج کیا تو اس مسجد میں حاضر ہوا اور جائے ولادت کی زیارت کی۔ سرت هذا المکان الشریف بحمد اللہ تعالی والمنت وتبرکت به، یعنی الحمدللہ میں نے اس مکان شریف کی زیارت کی ہے اور اس سے برکت حاصل کی ہے۔ شیخ المحدثین حضرت امام عبد الرحیم بن حسین عراقی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، خلیفہ ہارون رشید کی ولادت خیزوران نے خیزران نے ولادت مصطفیٰ والا مکان خرید کر مسجد بنوائی۔ اس سے پہلے جو لوگ اس میں رہتے تھے ان کا بیان ہے، اللہ پاک کی قسم اس گھر میں ہمیں نہ کوئی مصیبت آئی نہ کسی چیز کی حاجت ہوئی، جب ہم یہاں سے چلے گئے تو ہم پر زمانہ تنگ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ شاعر بخاری حضرت سیدنا امام احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ولادت باسعادت کے دنوں میں محفل میلاد کرنے کے فوائد میں سے تجربہ شدہ فائدہ ہے، یعنی انہوں نے تجربہ کیا ہے کہ اس سال امن و امان رہتا ہے۔ اللہ پاک اس شخص پر رحمت نازل فرمائے جس نے ماہ ولادت کی راتوں کو عید بنا لیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں مکہ معظمہ میں میلاد شریف کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت پر حاضر تھا۔ سب لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو خلاف عادت چیزیں ظاہر ہوئیں اور بعثت سے قبل جو واقعات رونما ہوئے تھے ان کا ذکر خیر کر رہے تھے، یعنی ان کا ذکر خیر کر رہے تھے، تو میں نے ان انوار کو دیکھا جو یک بارگی اس محفل میں ظاہر ہوئے اور زمین، اور میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ انوار میں نے اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھے یا روح کی آنکھوں سے دیکھے۔
اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال جو بھی معاملہ ہوا، جب میں نے ان انوار و تجلیات میں غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ انوار ان فرشتوں کی طرح سے ظاہر ہو رہے ہیں جو اس طرح کی نورانی اور بابرکت محافل میں شریک ہوتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ ان فرشتوں سے ظاہر ہونے والے انوار اللہ کی رحمت کے انوار سے مل رہے ہیں۔ امام محمد بن جار اللہ ابن ظہیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الجامع اللطیف کے صفحہ نمبر 285 پر لکھتے ہیں کہ ہر سال مکہ معظمہ میں 12 ربیع الاول کی رات کو اہل مکہ کا یہ معمول ہے کہ قاضی مکہ جو کہ شافعی ہیں، مغرب کی نماز کے بعد لوگوں کے ایک جم غفیر کے ساتھ مولد شریف یعنی ولادت گاہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ ان لوگوں میں دیگر تینوں مذاہب فقہ کے قاضی، اکثر فقہا، فضلاء اور اہل شہر ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں فانوس اور بڑی بڑی شمعیں ہوتی ہیں۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، یمن، مصر، شام اور تمام عالم اسلام کے لوگ مشرق سے مغرب تک ہمیشہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر محافل میلاد کا انعقاد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور آج کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے نہیں تھا، یہ اب کا بات کا ایجاد ہے، اب مناتے ہیں لوگ، جلوس اب نکالتے ہیں، میلاد اب کرتے ہیں، لیکن نہ دیکھیں پہلے کے بزرگ مدینہ طیبہ، یمن، مصر، شام، تمام عالم اسلام کے لوگ مشرق سے مغرب تک جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر محافل میلاد کے انعقاد کرتے چلے آئے ہیں۔ ان سب میں سے زیادہ اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تذکرے کا کیا کیا جاتا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تذکرے کا جتنا اہتمام کیا جاتا ہے اتنا اہتمام کسی اور چیز کا نہیں کیا جاتا ہے، اور مسلمان ان محافل کے ذریعے اجر عظیم اور بڑی روحانی کامیابی پاتے ہیں۔ امام ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں محافل میلاد و اذکار اکثر خیر ہی پر مشتمل ہوتی ہیں، کیونکہ ان میں صدقات، ذکر الہی اور بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں درود السلام پیش کیا جاتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے نزدیک میلاد کے لیے اجتماع، تلاوت قرآن، حیات طیبہ کے واقعات اور میلاد کے وقت ظاہر ہونے والی علامات کا تذکرہ اور ان بدعات حسنہ میں سے ہے، یعنی یہ تذکرہ، یہ تمام چیزیں ان بدعات حسنہ میں سے ہے۔ یہ جو لوگ آج کے دیوبندی وہابی، یہ لوگ جو بدعات بدعات بولتے ہیں، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت وساعت کو منا بدعات بولتے ہیں، تو یہ دیکھیں کہتے ہیں کہ ان بدعات حسنہ، یہ لوگ بدعات سیئہ بولتے ہیں۔ سیئہ مطلب مطلب جو ہے غلط کام، یعنی بری بدعات، اور بدعات حسنہ یعنی اچھا کام۔ تو یہ حسنہ میں سے ہے جن پر ثواب ملتا ہے، کیونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کی ولادت پر خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے وسیلے سے ہم سب کو دارین کی سعادت عطا فرمائے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میلاد شریف منانے والا صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے میلاد شریف کا انعقاد کیا، اگرچہ عدم گنجائش کے باعث صرف نمک یا گندم یا ایسی ہی کسی چیز سے زیادہ تبرک کا اہتمام نہ کر سکا، تو ایسا شخص برکت نبوی سے محتاج نہ ہوگا اور نہ ہی اس کا ہاتھ خالی رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت وساعت کے موقع پر جو ہے اپنے مال سے بھی خوشی منانا چاہیے اور خوب صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کوئی بھی اگر اس موقع پر جو ہے خرچ کرے گا تو وہ کبھی بھی برکت سے محروم نہ ہوگا، اس کا ہاتھ بھی خالی نہ ہوگا۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی شب اہل ایمان کے لیے بڑی شرافت، عظمت، برکت اور سعادت کی شب ہے۔ یہ رات پاکی اور نظافت رکھنے والی ہے، انوار کو ظاہر کرنے والی جلیل القدر رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں وہ محفوظ پوشیدہ جو ہر ظاہر فرمایا، یعنی اللہ رب العزت نے اس رات میں وہ محفوظ پوشیدہ جوہر ظاہر فرمایا جس کے انوار کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ وہ جوہر اللہ نے عطا فرمایا کہ جس کے انوار کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ کریم ہمیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے، اور قرآن کریم کی تلاوت عشق رسول میں ڈوب کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ الحمدللہ آج کا درس پڑھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ کیا کیا برکتیں
نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کے موقع پر، اگر آپ کی ولادت کے واقعات اور عجائبات کو ذکر کرنا ہی مقصود جو ہے ذکر کیا جائے تو عمریں ختم ہو جائیں گی، لیکن آپ کی ولادت و سعادت کے وقت ظاہر ہونے والی برکتیں، رحمتیں کوئی بھی نازل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت کاملہ کے صدقے وسیلے سے، آپ کی ولادت و سعادت کے صدقے وسیلے سے ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، کرم فرمائے، رحم فرمائے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان ہیں مولا کریم ان سب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمارے بولنے میں، آپ حضرات کو سننے میں، اور جو بھی قسم کی غلطی خامی ہو گئی مولا کریم سب کو معاف فرمائے، اور ہمارے اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔